بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الحمدللہ علم الحدیث کورس کے سلسلے میں ہم 100 سے زیادہ احادیث مبارکہ ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں اب تک پیش کر چکے ہیں۔ اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آج مزید 6 احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ پیش کی جا رہی ہے۔ ہمارے آج کے سبق کی پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الربا وان کثر فان عاقبته تسیر الى قل او قل۔ یہ لفظ دونوں طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ ان الربا وان کثر فان عاقبته تسیر الى قل او قل۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا جو مال ہوتا ہے وہ اگرچہ زیادہ ہو، مقدار کے اعتبار سے بظاہر زیادہ ہو، لیکن اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ کمی کی صورت میں نکلتا ہے اور اس کا انجام بے برکتی کی صورت میں نکلتا ہے۔ اس روایت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سود کی مذمت بیان فرمائی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مال سود کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے وہ مال اگرچہ ہمیں تعداد کے اعتبار سے، مقدار کے اعتبار سے بظاہر زیادہ لگے، لیکن حقیقت میں وہ مال بے برکتی کی وجہ سے کم ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سود اور صدقے کا ذکر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ سود ایک معاشرتی بیماری ہے، معاشرتی گناہ ہے، اور سود کی وجہ سے معاشرہ تقسیم ہو جاتا ہے، مالدار مزید مالدار ہو جاتا ہے اور غریب مزید غریب ہو جاتا ہے، اور ملکی دولت وہ چند افراد تک محدود رہ جاتی ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے اندر سود کو بدترین گناہ کہا گیا ہے۔ اگلی حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ ان الغضب لیفسد الایمان کما یفسد الصبر العسل۔ بے شک غصہ ایمان کو ایسے ہی متاثر کرتا ہے، ایسے ہی خراب کر دیتا ہے جیسا کہ ایلوا جو ایک کڑوے رنگ کا پودا ہے، پھل ہے، وہ شہد کو بدمزہ کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، بد ذائقہ کر دیتا ہے۔ بے شک غصہ ایمان کو ایسے ہی خراب کرتا ہے جیسا کہ ایلوا ایک کڑوا پھل، کڑوا پودا وہ شہد کو خراب کر دیتا ہے اور اس کو بدمزہ کر دیتا ہے۔ غصہ جو ہے وہ ایک انسان کے اندر کیفیت ہے کہ جب انسان کو اپنے مزاج کے خلاف کوئی چیز نظر آ جائے، کوئی بات سننے کو مل جائے، تو ایسی صورت میں انسان کے خون کے اندر جوش پیدا ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ انسان کو ناپسندیدہ کاموں کی طرف بلانے لگتا ہے۔ اس لیے شدت غصے کے اندر یہ شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو غصہ ہے وہ ایمان کو خراب کر دیتا ہے، کیونکہ غصے کے وقت انسان کے اوپر شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور ایسے موقع پر شیطان انسان سے وہ باتیں کروا دیتا ہے، وہ کام کروا دیتا ہے جو انسان شاید عام حالات میں کرنا بھی پسند نہ کرے، اور وہ بات انسان عام حالات میں نہ کہہ سکے۔ اس لیے کہا یہ ہے کہ غصے سے ایمان متاثر ہو جاتا ہے اور بسا اوقات ایمان سے انسان محروم بھی ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ شہد اگرچہ بہت میٹھا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایلوا ڈال دیا جائے تو شہد میٹھا ہونے کے باوجود بھی بدمزہ ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ۔ ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ۔
فرمائے کہ سچ بولنا، سچائی یہ ایک نیکی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اس روایت میں سچ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سچ بولنا نیکی ہے، یعنی تمام نیکیوں کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر انسان یہ عزم کر لے کہ آج کے بعد میں سچ ہی بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو بہت سارے گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے، کیونکہ انسان گناہ کرتا ہے اور پھر گناہوں کو چھپاتا ہے، اس لیے مزید گناہوں کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ لیکن جب انسان سچ کا عادی ہوگا، گناہوں کو نہیں چھپائے گا اور گناہوں کا اقرار کرنا پڑے گا، تو ایسی صورت میں بہت سارے گناہ خود بخود چھوٹ جائیں گے۔ اور آگے فرمائے کہ نیکی جو ہے، انسان جب نیک اور پرہیزگار متقی بن جاتا ہے تو یہ نیکی اور پرہیزگاری اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آگے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، ان الکذب فجور و ان الفجور یہدی الی النار، فرمایا کہ بے شک جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے اور گناہ انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے۔ تو جھوٹ تمام گناہوں کی بنیاد ہے، اور جب انسان جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے کسی بھی گناہ کی، کسی بھی غلط کام کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جھوٹ کو اگر چھوڑ دیا جائے تو انسان خود بخود بہت سارے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اور انسان جب جھوٹ کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے، اور یہی گناہ اس کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ووعد البنات ومنع وہات وکرہ لکم قیل وقال وکثرت السؤال واضاعۃ المال۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بعض اعمال کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان اعمال کو حرام قرار دیا ہے، اور بعض اعمال کے بارے میں فرمایا کہ ان کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے۔ جو اعمال حرام ہے ان میں پہلی چیز ماؤں کی نافرمانی ہے۔ ماں سے مراد یہاں پر دونوں ہے، یعنی ماں باپ والدین مراد ہے، کہ والدین کے نافرمانی کرنا شرعاً حرام ہے، بلکہ قرآن کریم نے اس کو شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ احادیث کے اندر بھی اللہ کے نبی نے مختلف مواقع پر شرک کے بعد اس کو ذکر کیا ہے۔ ووعد البنات، بچیوں کو، بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، یہ عرب کے اندر جاہلانہ رسم تھی، اور وہ شرم و حیا کی وجہ سے اور بسا اوقات کھانے پینے اور نان نفقے کی وجہ سے اس کو بوجھ سمجھتے تھے، اس لیے ایسے بچیوں کو بچپن میں ہی زندہ جو ہے وہ قبر میں دفن کیا جاتا تھا۔ قرآن کریم کے اندر بھی سورہ تکویر میں اس کا ذکر ہے کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال کیا جائے گا کہ اسے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا، تو یہ ایک گناہ ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ وَمَنْعٍ وَهَاتٍ، روکنا اور طلب کرنا، اللہ نے تمہارے لیے حرام کیے ہے روکنے کو اور مانگنے کو۔ منع کا معنی روکنا، ہاتین کا معنی مانگنا۔ مطلب اس جملے کا یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو اللہ کی طرف سے اللہ کے اور بندوں کے حقوق ہے ان کو تو انسان روکے، ان کو تو ادا نہ کرے، لیکن دوسروں سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا رہے، تو اس عمل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اور تمہارے لیے جو اعمال ناپسند کیے گئے ہیں ان میں قیل وقال، قیل وقال کا مطلب یہ ہے کہ کہا گیا اور اس نے کہا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسرے لوگوں کی باتیں نقل کرتا رہے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں کے بارے میں یہ کہا گیا، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، یہ بحث مباحثہ کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ وکثرت السؤال، اور زیادہ مسائل پوچھنا، زیادہ سوالات کرنا، فضول قسم کے، فرضی قسم کے سوالات کرنا شرعاً ناپسندیدہ عمل ہے۔ واضاعۃ المال، اور اپنے مال کو ضائع کرنا، یعنی جو مال حق طریقے سے کمایا گیا ہو اس مال کو ناپسندیدہ کاموں میں خرچ کرنا یا اسراف کر کے خرچ کرنا، یہ مطلب ہے مال کے ضائع کرنے کا۔ اگلی حدیث، ان احب الاعمال الی اللہ تعالی الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھنا اور اللہ ہی کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ اللہ کے لیے کسی کے ساتھ محبت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے
وہ ایسے کاموں کا عادی ہے جو کام اللہ کو پسند ہے، عبادت والے کام ہے، اور وہ شخص کوئی اور اس کے ساتھ اس لیے محبت کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ کبھی نہ کبھی اس کے عمل کے اوپر آ جائے گا اور اس عمل کو خود بھی اختیار کر لے گا، اس لیے اس کو پسندیدہ عمل کہا گیا ہے۔ اور البغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی کے ساتھ بغض رکھنا، یعنی ایک شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کرتا ہے، اور کوئی شخص اس کے ساتھ اس لیے بغض رکھتا ہے کہ چونکہ یہ شخص نافرمان ہے، تو گویا اس آدمی کو جو نفرت ہے وہ اس شخص سے نہیں ہے بلکہ اس کے گناہوں سے ہے، اس لیے اس کو پسندیدہ عمل کہا گیا ہے۔